جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا کرو. کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کی ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر ہے دنیا میں رہنا ہے، اتنی لمبی عمر. آخرت کے مقابلے میں یہ ایسے لگ رہی ہوگی ایک دن یا آدھا دن. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. قرآن کہتا ہے ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہیں گے لبثنا یومن او بعض یوم، اے اللہ ایک دن یا آدھا دن. ایک دن رہے یا آدھا دن. اور قرآن کہتا ہے کہ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا اللہ کی آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں؟ کسی نے اس آگ سے ڈرایا نہیں تھا تم کو؟ تو وہ جواب میں کیا کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہمیں ڈرایا گیا تھا لیکن ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی. جیسے آپ کسی علاقے میں جا رہے ہو نا اور وہاں ڈر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی نقصان نہ ہو جائے، پھر بھی آپ چلے جاتے ہو اور پکڑے جاتے ہو، تو لوگ کہیں گے بھائی تجھے بتایا تھا کہ اس گلی میں ڈاکو ہیں. تو جواب میں کیا کہ یار میری قسمت ہی خراب ہے، پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا تھا. یہی کہتے ہیں نا لوگ کہ یار مجھے بتایا بھی تھا غلط ہے لیکن میری قسمت ہی کیا ہے، تو قسمت پہ ڈال دیتے ہیں. تو جہنمی بھی کیا کرے گا ایسے موقع پہ؟ قسمت پہ ڈال دے گا. پھر قرآن کہتا ہے وہ جہنمی کہے گا ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ایک دفعہ تو اس آگ سے ہمیں نکال دے. فإن عدنا، اگر ہم دوبارہ ان برائیوں کی طرف لوٹے فإنا ظالمون، تو واقعی ہم ظالم ہوں گے. قرآن کہتا ہے قال اخسئوا فیہا، اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس کے اندر. ولا تکلمون، مجھ سے کلام مت کرو. کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی، دنیا میں میرے کچھ نیک بندے تھے جو توبہ کر چکے تھے، وہ میری آیتوں پہ ایمان لائے اور توبہ کر لی اور برائیوں سے بچتے. فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تم کیا کرتے تھے؟ بولو، مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج ان کے صبر کا دیکھو میں نے کیسے بدلہ دیا ہے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے. انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں. پھر آگے قرآن کہتا ہے کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو دنیا میں بیکار پیدا کیا؟ بس میں 2 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. تم یعنی کیسے بے وقوف ہو کہ دنیا میں جب تمہیں جہنم سے ڈرایا گیا تم نے اس کو مذاق سمجھا، تو کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ خدا نے تم کو پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ ویسے ہی بنایا ہے کہ نائٹ کلب میں ناچو، شراب پیو، زنا کرو، ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاؤ، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، جو مرضی کرو؟ تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا؟ یعنی یہ تو ایسی عجیب سی بات ہے کہ اس کے لیے تو پیغمبر کے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ بتاؤ جو آخرت کو نہیں مانتا اس سے بولو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو کیا مقصد بتائے گا بتاؤ؟ وہ کہے گا بھائی انٹرٹینمنٹ، راتوں کو کرکٹ کھیلو، دن میں سوتے رہو پڑے ہوئے، پھر فلم دیکھو، پھر ڈرامہ دیکھو، پھر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرو، پھر سیٹنگ کرو. پیسہ بھی اس لیے کماؤ تاکہ چھیڑ چھاڑ میں آسانی ہو جائے. یہ جو پیسہ کما رہے ہیں نا عیاشی کے لیے کما رہے ہیں نا، تاکہ اور زنا ہو سکے، شراب پئیں اور موج مستی والی زندگی ہو. تو پیسہ بھی کوئی ان کا ہدف نہیں ہے، پیسے سے ہدف بھی عیاشی ہے. تو اللہ قرآن میں کہہ رہے کہ ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے، پیدا کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ کہتے ہیں اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ ایویں ہی انسان کو بنائے اور چھوڑ دے کہ جو چاہے کرتے رہو. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. اللہ اس الزام سے کیا ہے؟ بری ہے. ایسا مجرم اللہ نہیں ہو سکتا. تو پھر بھائی اس سے زیادہ کوئی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے؟ بولو نا. اس کے بعد بھی کوئی حجت رہ گئی ہے؟ پھر بھی اگر میرے بھائی کسی کی بدبختی آئی بھی ہے نا تو وہ جو مرضی کرے. کیا خیال ہے؟